معذوری میں جمع بین الصلاۃ۔ سوال: میں 88 سال کا ہوں، ویسے تو اچھا ہوں لیکن دونوں گھٹنوں میں درد رہتا ہے جس سے زمین پر نہیں بیٹھ پاتا ہوں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، افاقے کی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہوں۔ مرض کی تکلیف سے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتا ہوں۔ مغرب بعد سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہے۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں، کیا میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لیا کروں یا ان وظائف کے بعد پڑھا کروں؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کو اس کا وقت شروع ہونے پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے، وقت سے قبل نہیں، یعنی وقت سے پہلے نہیں۔ احادیث میں پانچوں نمازوں کے اوقات کی تحدید کر دی گئی ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے جانب مغرب شفق یعنی سرخی غائب ہونے تک ہے، یہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ معذوری کی وجہ سے اگر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے میں آسانی ہو تو عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ یعنی مغرب کے وقت میں ادا کرنے کے بجائے نماز مغرب کی ادائی کو مؤخر کیا جائے اور اسے آخر وقت میں ادا کیا جائے، پھر زیر معمول اور اردو اور دعا و وظائف پڑھے جائیں حتیٰ کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ اس طرح معذوری کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ظاہری جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ اگر دوران نماز موبائل کی گھنٹی بجنے لگے۔ سوال: آج کل موبائل کا رواج بہت عام ہو گیا ہے اور ان میں طرح طرح کے رنگز ٹونز ہوتی ہیں۔ بارہا ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ دوران نماز باجماعت کسی مصلی کا موبائل بجنے لگا، یعنی کسی نمازی کا موبائل بجنے لگا اور کافی دیر تک بجتا رہا۔ اس سے اس نمازی کے ساتھ دیگر نمازیوں کی بھی توجہ بڑھتی ہے اور اس کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ مسجدوں میں موبائل بند کرنے کی ہدایات آویزاں کی جاتی ہیں، یعنی لکھ کے لگا دی جاتی ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی نمازی اپنا موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا موبائل بجنے لگے تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی نماز توڑ کر موبائل بند کرے، پھر نماز میں شامل ہو، یا اپنی نماز جاری رکھے اور موبائل بجنے دے؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں اور ان کا موبائل مسلسل بجتا رہتا ہے۔ جواب: مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں ایسا ماحول قائم رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تمام لوگ پورے اطمینان، سکون، انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو نمازیوں کے خشوع و خضوع میں مخل ہوں اور ان کی توجہ بٹاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا، اس نے مسجد میں اعلان کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا، انما بنیت المساجد لما بنیت لہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب المسجد، حدیث نمبر 765۔ مسجدیں تو مخصوص کام یعنی عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ موبائل کی گھنٹی سے یقینی طور پر مسجد میں موجود تمام افراد کے انہماک اور خشوع میں خلل پڑتا ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً موبائل بند یا وائبریشن پر کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا موبائل بند کرنا بھول جائے اور وہ دوران نماز بجنے لگے تو فوراً اسے بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر یا موبائل باہر نکال کر معمولی حرکت سے اسے بآسانی بند کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان نماز کی ادائی میں اعضائے جسم کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے علاوہ معمولی سے معمولی حرکت سے بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فإن ابی فلیقاتلہ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 509۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 258، 259، 260۔
کوئی شخص اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، پھر کوئی دوسرا اس کے آگے سے پار ہونے کی کوشش کرے تو وہ اس کو دھکا دے دے، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کے ساتھ اور سختی کرے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خود اس حدیث پر اس طرح عمل کیا کہ ایک نوجوان نے ان کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ اس نوجوان نے دوبارہ نکلنا چاہا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسے زور سے دھکا دیا۔ اس نوجوان نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور کودتا پھاندتا باہر نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان حکمراں خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے خلیفہ وقت مروان سے شکایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کی شکایت کا تذکرہ حضرت ابو سعید سے کیا۔ انہوں نے اس موقع پر درج بالا یہی والی حدیث سنائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران نماز وقت ضرورت کسی قدر حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل کثیر یعنی بہت زیادہ کچھ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور عمل قلیل یعنی معمولی عمل تھوڑا بہت کچھ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص دوران نماز کوئی ایسا کام کرے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ شاید وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی وہ ایسا کام کرے اسے دیکھ کر محسوس ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ الموسوعۃ الفقیہ۔ اگر کسی شخص کا موبائل معمولی عمل سے نہ بند ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز توڑ کر موبائل بند کرے اور دوبارہ نماز میں شامل ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے اور اس کے موبائل کی میوزک پورے مسجد میں گونجتی رہے اور سبھی لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہو۔